بادل آیا کرتے تھے، تو یہ ابیض کا لفظ خاندانی طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ تو انہوں نے کہا ابیض، ایک تو چٹا رنگ تھا، دوسرا فرمایا ملیحن، حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے حسن سبی، میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے حسن ملی، دیکھو تو پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ، محبوب چلا جائے پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہوتا ہے حسن ملی۔ خود حضور نے فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں تو مجھے آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ مجلس سجی ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد برخاست ہو جائے گی، آپ گھروں کو پلٹ جائیں گے، دوبارہ آنکھوں میں یہ منظر جاگ پڑے اور آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھیں تو مجھے فون کر کے کہیں جناب ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو مجھے نہیں پتا ہوگا، اور میں آپ کو دیکھ لوں تو آپ سے کس طرح رابطہ کر کے کہوں کہ جناب آپ خواب میں آئے تو آپ بھی کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ لیکن رسول کریم جس کے خواب میں آئیں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، اس کا تعلق حقیقت سے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، خواب میں آیا اور آپ کو قرض لٹا گیا، صبح اٹھیں گے تو کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ کبھی نہیں کاٹیں گے، آپ کہیں خواب ہے نا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کرے تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے قول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر تھا اور کہتا کہ انا ضیفک، حضور میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگاں در در، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں وردہ۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ربی۔ کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور چند ٹکڑے اگر جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا۔ عارف عبد المتین نے یہاں قلم توڑ دیا، وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا کمزور کرتا ہے، نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگت ہو، سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں چودھری کا مانگت ہوں، اور جس کو خیرات مدینے سے ملی ہو۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور کسی نے کہا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف۔ تو وہ شخص کھڑا ہی حضور کے روضے پہ، انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، میں تو کسی سے نہیں مانگنا۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ اچھا کیا دیکھتا ہے کہ حضور تشریف فرما ہے، حضور کے ہاتھ میں روٹی ہے، فرمایا خذ لے لے۔ کہتا ہے میں نے خواب میں وصول کر لی، بھوک اتنی شدت کی تھی کہ میں نے خواب میں کھانا شروع کر دیا، ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو حضور عطا کریں تو حقیقت میں عطا کریں۔ چوتھی بات بھی سن لیں، حضور نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء نے کہا ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ اچھا زیارت کی اور پوچھا حضور علیہ السلام آپ کا فرمان ہے انا املہ واخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا، تو وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔
فرمانے لگے جمالی مستور عن اعین الناس، اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے، غیرت من اللہ، غیرت محبت کی وجہ سے، کیونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔